شرم آنی چاہیے. ایک غیرت مند قوم 25 کروڑ جس کی چھٹی بڑی سب سے دنیا میں فوج ہے اور جو ایک ایٹامک پاور ہے، ہم نے اس کے وزیر اعظم کو اور اس کے وزیر خارجہ کو اندر کر رکھا ہوا ہے. بے غیرتی کی انتہا ہے. غلامی میں دلدل میں دھنستے ہوئے اس قدر گر جائیں گے ہم، یہ تصور میں نہیں ہو سکتا تھا. ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں جو ہے سائفر میں گرفتاری ڈالی گئی ہے. خان کی بغیر پیش ہوئے اس کا ہمیں پتہ چلا کہ اس جج صاحب نے، وہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا جج ہے، اس نے 14 دن کا ریمانڈ دے دیا خان کی غیر موجودگی میں، عدم حاضری میں. موجود ہی نہیں ہے. آج تک پاکستان کی عدالتی تاریخ میں، ضابطہ فوجداری میں، کسی فوجداری قانون میں یہ نہیں ہوا کہ ملزم کی عدم حاضری میں جوڈیشل یا فزیکل ریمانڈ دیا ہوا. وہ عدم حاضری میں دیا گیا. بات کی تکمیل ہوئی کہ عمران خان کو چھٹی کر دی گئی. ٹھیک ہے، ایک آئی. تسلی نہیں ہوئی، ابھی تسلی نہیں ہوئی. جس طرح بھٹو کی وہ تسلی نہیں ہوئی تھی، اس کو نکال کر تسلی نہیں ہوئی تھی. ان کا اس کو پھانسی دو. ضیاء الحق نے اور انہوں نے اس کو ایلیمنیٹ کیا، پھانسی دی. یہ ہماری غلامی ہے. اب بھی غلامی کی اسی تسلسل میں ہم چل رہے ہیں. عمران کو ہم نے چھٹی نہیں کروائی. جب میں نے اس کی ضمانت کروائی توشہ خانے والے میں، ڈویژن بینچ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ اس میں جو ہے سائفر میں گرفتاری ڈالی گئی ہے. خان کی بغیر پیش ہوئے اس کا ہمیں پتہ چلا کہ اس جج صاحب نے، وہ جو اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا جج ہے، اس نے 14 دن کا ریمانڈ دے دیا خان کی غیر موجودگی میں، عدم حاضری میں. موجود ہی نہیں ہے. آج تک پاکستان کی عدالتی تاریخ میں، ضابطہ فوجداری میں، کسی فوجداری قانون میں یہ نہیں ہوا کہ ملزم کی عدم حاضری میں جوڈیشل یا فزیکل ریمانڈ دیا ہوا. وہ عدم حاضری میں دیا گیا. اور ایک اور آپ کو مزے کی بات بتاؤں، اسی کیس جو میں نے ضمانت کروائی ہے، اس میں توشہ خانے والے کیس میں فرد جرم 10 مئی کو لگایا گیا. 9 مئی کو خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کیا گیا، جو بعد میں سپریم کورٹ نے ان کی مخلصی کرائی. 11 والا آرڈر رپورٹڈ ہے، 12 کو ان کو چھوڑا گیا. 9 10 11 12 خان جیل میں تھا، کسٹڈی میں تھا، پولیس کی کسٹڈی میں، جیل میں نہیں تھا. اچھا، یہ جو ہے ماشاءاللہ دلاور صاحب میجسٹریٹ جو ایڈیشنل سیشن جج ہے، وہ سول لائنز پولیس ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں جا کر فرد جرم لگا رہا ہے. عدالتیں چل کے جا رہی ہیں پولیس کے پاس. اب یہاں عدالت چل کے گئی ہے، جیل میں چل کے گئی ہے عدالت اس کو سماعت کرنے کے لیے. کیا بات ہے. اور جب شہباز شریف کی اپنی کابینہ میں یہ بات سائفر کی آئی اور انہوں نے مجید کو بلایا، امبیسڈر کو، چاروں سربراہان اس وقت بھی افواج پاکستان کے موجود تھے اس میں. اور آپ کو پتہ ہی ہے نیشنل سیکیورٹی کونسل میں ڈیفنس منسٹر خواجہ آصف بھی تھا، سینئر منسٹرز بھی تھے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف بھی تھا. اس میں بھی اس مجید نے کنفرم کیا کہ ہاں جی یہ ڈونلڈ لو نے یہی مجھے کہا تھا جو میں نے سائفر بھیجا ہے. اور سائفر تو باہر لے جایا ہی نہیں جا سکتا. وہ فارن منسٹری میں آج بھی موجود ہے کیونکہ وہ کوڈڈ ہوتا ہے. یہ تو ٹرانسکرپٹ جو بنتا ہے اس کی ٹرانسلیشن ہوتی ہے، اور ٹرانسکرپٹ بنتا ہے جو پرائم منسٹر کے پاس بھی بھیجا جاتا ہے، جو این سی سی میں بھی دیا گیا، 1 میں 2 میں ایم این ایس کو بھی. اس میں تو اچھا، پھر اس میں حیرت یہ آفیشیل سیکریسی ایکٹ جو پاس ہی نہیں ہوا، فراڈ کر کے صدر کے جعلی دستخط یا دستخط نہیں بھی ہوئے پاس کر دیا، جو اتنا متنازع ہے کہ شرم آتی ہے جو آخری لیجسلیشن جو انہوں نے کی ہے. اچھا، اس کی آڑ میں، اچھا چلیں اس کو مان لیں 1 منٹ کے لیے. او بھائی، ہزاروں سائفرز آتے ہیں ڈیلی فارن منسٹری میں. ہر امبیسڈر جو ہے اپنے اپنے سائفر بھیجتا رہتا ہے اور انفارمیشن دیتا رہتا ہے، جو بھی ہو. ہر انفارمیشن آفیشیل سیکریسی ایکٹ میں نہیں آتی ہے. صرف وہ انفارمیشن آفیشیل سیکریسی ایکٹ میں آتی ہے جو دفاع کو پاکستان کے کمزور کرتی ہو، پاکستان کی ساورنٹی اور انٹیگریٹی اور ان کے ڈیفنس کی کوئی ڈسکلوجر کرتی ہو، اور دشمن کے ہاتھ میں لگے تو پاکستان کا دفاع جو ہے اس کو نقصان پہنچتا ہے، اس کی ساورنٹی، اس کی انٹیگریٹی پر جو ہے حرف آتا ہے. اس میں مجھے بتائیں کہ ڈونلڈ لو پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ تم اپنے وزیر اعظم کو چھٹی کرو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے.
اس میں کون سا دفاع پاکستان کا مجروح ہو رہا ہے؟ الٹا شرم آنی چاہیے. ایک غیرت مند قوم 25 کروڑ جس کی چھٹی بڑی سب سے دنیا میں فوج ہے اور جو ایک ایٹامک پاور ہے، ہم نے اس کے وزیر اعظم کو اور اس کے وزیر خارجہ کو اندر کر رکھا ہوا ہے. بے غیرتی کی انتہا ہے. غلامی کی غلامی میں دلدل میں دلسے ہوئے اس قدر گر جائیں گے ہم، یہ تصور میں نہیں ہو سکتا تھا. اور اس کیس میں ہم نے اندر رکھا ہوا ہے اور جیل ٹرائل کر رہے ہیں. تو ان ساروں کا اگر احاطہ کریں تو اب یہ، پہلے ہم کہتے تھے پولیس اسٹیٹ ہے، اب ہم کہتے ہیں کہ بے آئین سرزمین بے آئین ہے، نہ جس میں آئین ہے، نہ جس میں قانون ہے، جس میں نہ عدلیہ ہے، جس میں نہ ہم الیکشن کروانے کو تیار ہیں، نہ ہم عوام کو ان کا حق کے ووٹ دینے کو تیار ہیں، نہ ہم عوام کو ان کی اسمبلیاں اور پارلیمنٹ بنانے کے دینے کو تیار ہیں، نہ ہم عوام کو ان کے حق کے حکمرانی دینے کو تیار ہیں. تو پھر کیا ہے یہ پاکستان؟ بنانا ریپبلک ہے یا اس سے بھی بڑھ کر ہے منی مارشل لا ہے؟ تو پھر سیدھا یار مارشل لا لگا دو، ختم کرو. یہ پھر کیوں کر ہم جو ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹس بنائی ہیں، اتنے وزراء بنائے ہیں، اتنے اخراجات دے رہے ہیں. آئی ایم ایف ہمیں اور زیادہ ذلیل کر رہی ہے، روز ہم قیمتیں بڑھائے چلے جا رہے ہیں. ہم افغانستان سے بھی نیچے آ گئے ہیں. افغانستان کا ڈالر دیکھیں، ہمارا 300 روپے پر ڈالر نہیں مل رہا اس وقت پاکستان میں کہیں. یہ جو جدے کا جادوگر آیا تھا مفرور، ہمارا جو ماشاءاللہ سمدی صاحب تشریف لائے تھے، اسحاق ڈار صاحب، اللہ معافی دے، انہوں نے تو کہا تھا میں جاؤں گا تو پاکستان کا یہ ہے. مفرور گیا بھی پرائم منسٹر کے جہاز میں تھا، بھاگ کے دوڑ کے بھگوڑا، اور واپس آیا ہے تو پھر اس نے اپنا وزیر خزانہ کے منصب پر ہوا ہے. اور وہ جو تباہی پھیری ہے، اللہ معافی دے، آپ کا سامنے ہے. اور اسی طرح وہاں سے شہباز شریف کہتا ہے جی کہ یہ جو ہے لاڈلا ہے، عدلیہ نے ضمانت لے لی. میں نے کہا ایک دن اس کیس میں جو ہے عمران خان کو اندر رکھنا بھی اس کی زندگی سے کھلواڑ ہے، اس کے آئینی حقوق سے کھلواڑ ہے، اور یہ پہلے دن ہی ہو جانی چاہیے تھی. وہ کہتا ہے جی بلو آئی. او بھائی تم ہو لاڈلے جو ماشاءاللہ مفرور ہو کر، سزا یافتہ ہو کر، اور جب نواز شریف کا کوئی بیان آتا ہے تو سارے چینل جو ہے اپنا روک کے اس کو دکھا رہے ہوتے ہیں. کبھی آج تک دنیا میں کبھی سنا ہے کہ جو عدالتی مفرور ہو، عدالتی سزا یافتہ ہو، اور جو نارمل رائٹس انڈر دا لا کھو بیٹھا ہے، کھو چکا ہے، اس کو کبھی اس طرح سے دکھایا جائے؟ اس کے ساتھ اگر کوئی رہتا ہے اس کو تو پناہ دینے میں اس کو جو ہے سزا ہوتی ہے. یہ ہے